الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله لائق صد تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل صد احترام، محترم و مکرم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں بھی اسلام کے اندر عظیم عبادت، عظیم فریضہ نماز والا جو اللہ رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے 5 وقت کی نماز اپنے بندوں پر فرض فرمائی، نماز کے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ آج کے جمعہ کے محدود مختصر وقت میں بھی انشاءاللہ کہ خشوع خضوع والی نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ کو وہ نماز پسند ہے جو خشوع اور خضوع والی نماز ہو، یعنی جس نماز کے اندر پورا کا پورا اللہ کی طرف بندے کا دھیان ہو، اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو، اسے کہتے ہیں خشوع اور خضوع والی نماز۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے نمازیوں کی تعریف کی ہے جو ایسی نماز پڑھنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیر اولیٰ کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے، منہ سے اللہ اکبر کی آواز نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ میں سے آج پیدا ہوا۔ فرمایا کہ اس کے بعد جو جس وقت وہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے بالوں کے شمار کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جس وقت الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت رکوع کرتا ہے
رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالی جتنی اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ان کتابوں کے پڑھ لینے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، اللہ کی رحم، اللہ پاک اسے اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے۔ فرمایا کہ جنات اور انسانوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ سجدے کے اندر اللہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، اللہ تعالی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر وہ التحیات پڑھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، اللہ تعالی صابرین، جو صابرین کا اجر و ثواب ہے اللہ تعالی وہ عطا فرماتے ہیں۔ التحیات مکمل کر لینے کے بعد جس وقت وہ سلام پھیرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، بشرطے کہ نماز خشوع اور خضوع والی ہو۔ خشوع خضوع والی نماز، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے پاڑے نمازیوں کی اللہ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی پیاری کلام، برکت والی کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دو، میرے بندوں کو بتا دو، اپنے امتیوں کو بتا دو، ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، ذمہ دارہ کر رہا ہے، وہ بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، تاجر تجارت کر رہا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دو، قرآن میرا ہو، زبان آپ کی ہو، اعلان میرا ہو، زبان مبارک آپ کی ہو۔ قد افلح، قد تحقیق افلح، وہ کامیاب ہو گئے مومن، وہ مومن کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے، ایسی نماز جو اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، ایسی خشوع خضوع والی نماز جو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے، ایسی خشوع خضوع والی نماز جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان تعبد اللہ کأنک ترا، ایسی نماز پڑھ، ایسی نماز پڑھ جیسے کہ تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ نہیں ملتا، اور میں کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا تو تیرے دل میں یہ خیال ہے اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، یعنی تمام نماز کے اندر جو ارکان ہیں پورا پورا ادا کر، سجدہ بھی، رکوع بھی، قیام بھی، نماز کے اندر جو تسبیحات پڑھنی ہیں، نماز کے اندر جو قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز کے اندر جو تلاوت کرنی ہے، نماز کے اندر جو رکوع کے اندر تسبیحات ہیں، سجدے کے اندر تسبیحات ہیں، فرمایا کہ نماز کے اندر جو دعائیں ہیں پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کر، ایسی نماز پڑھ، ایسی نماز پڑھ جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ خشوع خضوع والی نماز، جس طرح حضور کی جماعت صحابہ کرام نے نماز پڑھی، سبحان اللہ، میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں، تیر چل رہے ہیں، تیروں کی برسات ہے، دشمن کی یلغار ہے، میدان جہاد ہے، حضور کی جماعت صحابہ کرام نے ایسی نماز پڑھی، ایسے حالات میں، مشکل حالات میں نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک غزوے سے اللہ کے محبوب تشریف لا رہے تھے، حضور کے صحابہ بھی ساتھ آئے، ایک مقام پر پڑاؤ کیا، تھوڑا قیام کیا، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے میرے غلاموں میں سے جو پہرا دے، آج جو پہرا دے گا قیامت کے دن میں محمد اس کی سفارش کروں گا۔ دو صحابہ کھڑے ہوئے، دو انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہرا دینے کو تیار ہیں۔ صحابی پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے کہا یار گپیں شپیں آپس میں کب مارتے رہیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہے کہ ایک سو جائے ایک پہرا دے، تھوڑی دیر پھر اسے جگا دے، وہ پہرا دے، پہلے والا پھر خود کچھ دیر کے لیے آرام کر لے۔ ایک صحابی سو گیا، دوسرا پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کہا ایسے بیکار کھڑا رہنے سے کیا فائدہ۔ اس نے وضو کیا، نماز کی نیت باندھی، نماز کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز نفل میں قرآن صحابی پڑھ رہا ہے، سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے آواز بلند ہو گئی، آواز زیادہ ہو گئی، دشمنوں نے قرآن کی آواز سنی، انہوں نے غور کیا کہ قرآن کی آواز کہیں سے آ رہی ہے، دشمن نے نشانہ کیا، نشانے پر تیر برسانے شروع کیے، ایک تیر لگا، صحابی کی نماز میں فرق نہیں آیا، دوسرا تیر کمر میں لگا، صحابی کی نماز میں فرق نہیں آیا، تیسرا تیر لگا، صحابی کی نماز میں فرق نہیں آیا۔ نبی کا صحابی نماز کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب اتنے تیر لگے، جسم سے خون کے فوارے نکلے، جسم سے بدن سے جب خون نکلا زمین پر آیا، جو ساتھی صحابی ساتھ سو رہا تھا، گرم گرم خون اس کے ساتھ جسم کے ساتھ لگا، صحابی بیدار ہوا، صحابی کو اشارہ کیا یہ تو کیا کر رہا ہے، دشمن ہم تک پہنچ گیا۔ صحابی نے جس وقت سلام پھیرا، صحابی نے کہا تیرا جسم زخمی ہو گیا، تیر لگ گئے۔ صحابی نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، میں تو قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔
مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، میں تو نماز کی حالت میں سبحان اللہ۔ ایسی نماز خشوع خضوع والی نماز جس نماز کو اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ فرمایا کہ جو خشوع خضوع والی نماز پڑھنے والے ہیں، خشوع خضوع والی نماز پڑھنے والے ہیں۔ ایک صالحہ عورت نے، نیک عورت نے تندور جلایا، ادھر نماز کی نیت باندھی، ادھر تندور تپ جائے، فل گرم ہو جائے، نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد روٹیاں پکاؤں گی، روٹیاں لگاؤں گی، نماز کی نیت باندھی، نماز کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا 2.5 سال کا بچہ جو بالکل تندور کے بالکل قریب تھا، شیطان نے آ کے اس بچے کو تندور کے کنارے پر کیا، تندور کے قریب کیا، آ کے اس ماں نماز پڑھنے والی کو کہنے لگا، انسانی شکل میں آیا، آ کے کہنے لگا تیرا بچہ بالکل تندور کے کنارے پر ہے، ابھی جو ہے اس میں جھانکے، اس میں گر جائے گا، جل جائے گا، نماز توڑ دے، بچے کو اٹھا لے۔ لیکن میں اس صالحہ نیک عورت کی نماز میں کوئی فرق نہ آیا، وہ نماز میں برابر مشغول رہی، نماز پڑھتی رہی۔ شیطان کو غصہ آیا، اس نے بچے کو اٹھایا، جلتی آگ میں تندور میں پھینک دیا، ڈال دیا، پھر اس ماں کے پاس آیا، اب تیرا بچہ جل جائے گا، جلدی کر، تیرا بچہ جلتے تندور میں گر گیا، جلدی کر، نماز کو توڑ دے، بچے کو اٹھا لے۔ لیکن اس مئی کی نماز میں فرق نہ آیا۔ یہ وہ نماز ہے جس کو قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ جب ماں نے نماز ختم کی، تندور کی طرف گئی، تندور کے اندر جھانک کے دیکھا، وہی 2.5 سال کا بچہ جلتی آگ کے ان انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کے ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز ہے، خشوع خضوع والی نماز ہے۔ اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح محبوب کے پیارے صحابہ نے ایسی نماز پڑھی، حضور کے صحابہ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں، دور حکومت میں، صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ افریقہ کے جنگلوں میں جا کے ایک چھاؤنی بناتے ہیں، فوجی چھاؤنی بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مشورہ کیا، صحابہ کرام اس مقام پر پہنچے، اس مقام پر گئے، لوگوں کو پتہ چلا حضور کے غلام یہاں چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے منع کیا، یہاں چھاؤنی نہ بناؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہ ایسا گھنونا جنگل ہے، اس کے اندر شیر بھی رہتے ہیں، چیتے بھی رہتے ہیں، جنگل کے درندے رہتے ہیں، تمہیں چیر پھاڑ دیں گے، یہاں ایسا کام نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایک بدری صحابی کو بلاؤ جو بدر میں شریک ہوا تھا، اور اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اسے درخت پر چڑھا دیا، درخت پر کھڑے ہو کر تم اعلان کرو، ان جنگلوں کے شیروں کو، جنگلوں کے درندوں کو مخاطب ہو کر کہہ دو، او جنگل کے جانوروں، یہ جنگل جلدی کرو، خالی کر دو، ہم محبوب کے غلام آ چکے ہیں۔ صحابی نے درخت پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، بدری صحابی نے، جنگل کو خالی کر دو، جنگل کے شیروں، محمد کے شیر آ چکے ہیں، جنگل کے شیروں جنگل کو خالی کرو، آمنہ کے لال کے شیر آ چکے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، جنگل کو جلدی جلدی خالی کر دو، محمد کے غلام آ چکے ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں۔ جب اعلان کیا صحابی نے اونچی آواز سے، اور تھوڑی دیر کے اندر سارے جانوروں نے اس گھنونے جنگل کو خالی کر دیا، حضور کے غلاموں نے وہاں ڈیرا لگا دیا۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ نماز ہے خشوع خضوع والی، یہ نماز ہے خشوع خضوع والی، جس نماز کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرض نماز کے علاوہ دن میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔
1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا سردی کے موسم میں رات کا وقت آئے، کمرے کے اندر آپ نے انگیٹھی جلائی، نماز کی نیت باندھی، نماز کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر انگیٹھی تپتی تپتی آگ کا شعلہ نکلا، جو سامان کمرے میں پڑا ہوا تھا وہ سامان جلنا شروع ہو گیا۔ اتنی آگ اٹھی، دھواں نکل رہا ہے، آگ کے شعلے آئے، بہر کے لوگوں کو پتہ چلا، لوگ دوڑ کے آئے، بھاگ کے آئے، مکان کو آگ لگ گئی، لوگ پانی ڈال رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ امام زین العابدین نماز کے اندر کھڑے ہیں، نماز کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب سامان جل گیا، امام زین العابدین نے نماز مکمل کی۔ لوگوں نے کہا حضرت تو آپ نماز میں کھڑے تھے، آپ کے مکان کو، سامان کو آگ نے جلا دیا۔ آپ نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ او لوگو، یہ وہ آگ ہے دنیا کی جسے پانی بجھا دے، مٹی بجھا دے، ہوا بجھا دے، تم جیسے لوگ بجھا دیں۔ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جو جہنم کی آگ ہے، میں جہنم کی آگ کے بجھانے کے میں فکر میں لگا ہوا ہوں۔ یہ وہ نماز ہے جسے قرآن کہتا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ وہ نماز ہے، ادھر نمازی نماز پڑھتا ہے، ادھر سلام پھیرتا ہے، زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسی خشوع خضوع والی نماز، خشوع خضوع والی نماز۔ حضرت علی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ میں پنڈلی مبارک میں، ران مبارک میں ایک تیر لگ گیا، تیر اس میں پھنس گیا، لوگ نکالنے لگے، تکلیف ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ تیر نکالنا تو ضرور ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، نماز میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، تم لوگ تیر نکال لینا۔ میں ایسی نماز، جب نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ نماز ہے، یہ ایک میری آپ کی نماز ہے، ایک ہماری نماز ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارا قیام صحیح ہے، نہ ہمارا رکوع صحیح ہے، نہ ہمارا سجدہ صحیح ہے۔ قیام بھی صحیح نہیں ہے، رکوع بھی صحیح نہیں ہے، سجدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سجدے کے اندر اگر دونوں پاؤں اٹھ گئے نماز ختم، اگر ایک پاؤں اٹھ گیا زمین سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز مکروہ ہو جاتی۔ سجدے کے اندر اس بازو کو زمین سے جدا رکھنا، اوپر رکھنا، یہ سر کے برابر ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے، ان انگلی کا رخ قبلہ کی طرف رکھنا ہے، اور سجدے کے اندر پاؤں کی انگلی کا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے، اور قیام کی حالت میں اس نگاہ کو سجدے والی جگہ پر رکھنا ہے۔ پھر خشوع خضوع پیدا ہوگا، خشوع خضوع والی نماز، سبحان اللہ، جس سے نصیب ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ نماز ہے جس نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات و بینات میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ مومنون کی تلاوت فرمائی ہے، کی ہے، اس کے اندر اللہ نے مومن کی 7 صفات کو بیان فرمایا، 7، جس میں سب سے پہلے نماز ہے۔ 7 صفات کو بیان فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی صفت مومن کی خشوع خضوع والی نماز۔ اب توجہ کریں، ذرا غور کریں، پہلے نمبر پر نماز آ گئی، دوسرا نمبر والذین هم عن اللغو معرضون۔
فرمایا کہ وہ مومن ان کی یہ بھی صفت ہے بےہودہ باتوں سے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری صفت مومن کی، اللہ نے جو مال دیا یہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ سچے مومن کی چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے، بدفعلی نہیں کرتے، زنا میں مبتلا نہیں ہوتے، مومن پاک دامن ہوتے ہیں۔ اللہ نے پانچویں صفت بیان فرمائی مومن کی والذین هم لأماناتہم، اپنی جو امانت رکھوائے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وعہدہم راعون، عہد و پیمان کے پکے ہیں، عہد و امانتوں کی اور عہد و پیمان کی رعایت رکھتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن کی چھٹی صفت یہ ہے، فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ پہلے نمبر پر بھی نماز، جب مومن کی صفات بیان فرمائی، پھر آخری نمبر پر بھی نماز، اے مومنو نمازوں کی حفاظت کرو۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو نمازوں کی نگہبانی نہیں کرتے، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ان کی نہ کوئی نجات ہوگی، نہ ان کے پاس کوئی نجات کی سند ہوگی۔ فرمایا کہ سخت اندھیرے میں ہوں گے، قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ بے نمازی کھڑا ہوگا، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ ان صفات یہ جو صفات جس مومن کے اندر ہوں، فرمایا کہ نمازوں خشوع خضوع والی نماز پڑھنے والا ہے، امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، مال کی زکوٰۃ دینے والا ہے، دامن کو پاک رکھنے والا ہے، اللہ اکبر، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کیا انعام ہوگا؟ اللہ انعام فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، فرمایا کہ یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے اللہ کی جنت الفردوس کے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت الفردوس ایسی جنت ہے، اعلیٰ جنت ہے، یہ وہ جنت الفردوس ہے جسے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، صاف و شفاف پانی کی، شراباً طہورا کی، پاک صاف دودھ کی، اللہ اکبر، شہد کی نہریں۔ قرآن کہتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ ایسا پانی جو خراب ہونے والا نہیں، ایسا دودھ جس کا مزہ بدلنے والا نہیں، ایسا شراب جو پینے میں لذیذ ہے، فرمایا کہ ایسا صاف و شفاف شہد، فرمایا کہ جس کے اندر تبدیلی نہیں، فرمایا کہ مومنوں کے لیے اللہ نے تیار جنت الفردوس کا اللہ کے نبی نے فرمایا سوال کیا کرو۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ اکبر، آمنہ کے لال نے ایک صحابی کو بلایا جس کا نام حضرت حارثہ ہے، آپ نے فرمایا تم جاؤ، جا کے دشمن کی
معلومات کر کے آؤ، جاسوسی کر کے آؤ۔ اب حضرت حارثہ چلے گئے، دشمن کو پتہ چلا یہ ہماری جاسوسی کرنے آیا ہے محمد کا غلام، انہوں نے پکڑ کے شہید کر دیا۔ حضرت حارثہ کی والدہ بڑی بہادر صحابیہ جس کا نام حضرت ام حارثہ آئی میرے محبوب کے قدموں میں، کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بتا دیجئے یہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، اسلام کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر یہ شہید ہو گیا، میں صبر کروں گی، یہ کر میرا بیٹا شہید نہیں ہوا میں دل کھول کر جی بھر کے روؤں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوش ہو جا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے اماں، میں محمد کو اللہ نے دکھا دیا ہے تیرا بیٹا جنت الفردوس میں آئے۔ اللہ اکبر، جنت الفردوس میں آئے۔ میرے محترم ساتھیو، قرآن کہتے ہیں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جو خوش نصیب جنت میں چلا گیا، فرمایا کہ جنت سے نہیں نکلے گا، فرمایا کہ اللہ ایسی زندگی دیں گے جس کے بعد موت نہیں، ایسی اللہ جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا نہیں، اللہ رب العالمین ایسی صحت جنت میں عطا فرمائیں گے، فرمایا کہ جس کے بعد بیماری کا نام و نشان نہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے جنات عدن یدخلونہا یحلون، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ایسے باغات جنات عدن، فرمایا ہمیشہ رہنے کے باغات اس میں داخل ہوں گے، یدخلون، فرمایا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، فرمایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کی موتی پہنائے جائیں گے، فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا۔ اور جنتی کہے گا وقالوا الحمدللہ الذی، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، اللہ ہم سے رنج و غم کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ میرے محترم ساتھیو، یہ نمازی، پکا نمازی، خشوع خضوع والی نماز پڑھنے والے کو یہ انعام مل رہا ہے جو جنت فردوس کا مالک بن جائے گا۔ اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو سیکھ کر، مسائل پوچھ کر نماز کو اچھی طرح سے ادا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اچھی طرح نماز ادا کرنا یہ مسلمان ہر بالغ مرد عورت کی یہ ذمہ داری ہے۔ میرے محترم، نمازوں کو سیکھیے اور نماز کو سیکھ کر پڑھیے، پھر نماز کو خشوع خضوع والی نماز کو بنائیے، تاکہ یہ میری اور آپ کی نماز اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہو جائے، ہم بھی اللہ اس کے رسول کے محبوب ہو جائیں، جنت الفردوس کے ہم وارث بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔